اپنی بہن بیٹی وغیرہ نکاح میں دینے کے شرعی طریقے کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ مطلق نکاح کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے اندر نکاح کا شرعی طریقہ وہ انتہائی سادہ اور آسان ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ رشتہ کرتے ہیں حسب نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے۔ تم اگر کوئی رشتہ کرنا چاہو تو دینداری کو دیکھو۔ یہی بات جانبین کے لیے ہے، کوئی رشتہ دینا ہو تو دیندار آدمی کو دو، اور کوئی رشتہ کرنا ہو دیندار لڑکی ڈھونڈو۔ تو جب ایسا ہوگا تو باقی لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا، لوگ دیندار بننے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اور یہ چونکہ ساری زندگی کا سودا ہوتا ہے تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں کہیں گلی کوچے میں راستے میں آنکھیں دو چار ہو جائیں اور تعلق ہو جائے تو اس میں جلد بازی جو ہے کر لیتے ہیں جذبات کی بنیاد پر، تو وہ رشتے پھر زیادہ پائیدار نہیں ہوتے۔ والدین کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور والدین بعض دفعہ اس میں دنیا داری کو دیکھ لیتے ہیں یا رشتہ داری سے مجبور ہو جاتے ہیں، اور آپس میں جو ہے وہ یعنی لڑکا لڑکی خوش نہیں ہوتے، تو اس بنا پر بھی بعض دفعہ پریشانیاں بنتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اس میں دیکھنا چاہیے، اور جتنے کم تکلفات ہوں، شادی جتنی سادی ہو اتنا جو ہے اس میں فائدہ ہوگا، اور جتنے اس میں زیادہ تکلفات ہوں گے تو لوگوں کے لیے پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں بعض معاشروں میں شادی کرنا یہ انتہائی مہنگا اور مشکل کام ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جن معاشروں میں پنجاب میں اس کا جہیز کا بہت زیادہ یعنی اس میں رواج ہے، اور جہیز مانگا جاتا ہے، اور پہلے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کیا دو گے لڑکی کے ساتھ جہیز میں۔ کسی چیز کی کمی ہو تو شادی کے موقع پر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ تم نے فلاں چیز کو بتایا وہ تو ساتھ نہیں ہے، تو اس میں جو ہے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی سارے رشتے اس کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، ان تکلفات کی وجہ سے اور جہیز کی وجہ سے۔ سامان، نان نفقہ، مہر، خرچ یہ لڑکے کے ذمے ہے۔ لڑکی کے ذمے تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کے لیے فرنیچر لے کر آئے، اور جو ہے کارپیٹ لے کر آئے، سامان لے کر آئے، برتن لے کر آئے، کچن کا سامان لے کر آئے، تو لڑکی کے ذمے اس کو کس نے لگایا؟ اور بعض دفعہ والدین وہ یعنی ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ بیچارے پھر شادی کے لیے ہاں نہیں کر سکتے کہ اگر شادی جو ہے لڑکی کی کرانی ہو تو اب جو ہے وہ جہیز کا کیا ہوگا، سامان کا کیا ہوگا، تو اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی حماقت اور بے غیرتی کی بات ہے کہ لوگ وہ لڑکی کے مال کی امید میں ہوں اور اس کے جو ہے وہ انتظار میں ہوں کہ وہاں سے کچھ آئے گا، کچھ ملے گا۔ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ شادی کے لیے نیا سامان ہو، زیادہ چیزیں ہوں، پورا سامان ہو، یہ تو رواج بن گیا ہے۔ پہلے سے اگر گھر میں چارپائیاں موجود ہیں، بسترے موجود ہیں، کچن کا سامان، برتن وغیرہ موجود ہے تو بس کافی ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے، چلو شادی کا موقع ہے، اگر کسی چیز کی کمی ہے وہ آدمی پوری کر لے۔ ضرورت کی چیز یہ ہے کہ آنے والی لڑکی کے لیے علیحدہ کمرہ، علیحدہ کچن، علیحدہ باتھ روم، یہ چیزیں ہوں تو پھر اس میں پریشانیاں نہیں بنتی، اور گھر میں جو ہے وہ مستورات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تلخ تعلق جو ہے وہ رویہ پھر نہیں آتا۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور باقی جو ہے وہ یعنی جتنی سادگی ہو اس میں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں اتنی بے تکلفی تھی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے بعض کی شادی ہو جاتی، نبی علیہ السلام کو بھی علم نہ ہوتا، بعد میں پتہ چلتا۔ غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی تو کپڑوں پر کچھ رنگ وغیرہ لگا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ شادی کر لی؟ تو کہا کہ ہاں شادی کر لی۔ تو کہا کہ سیبہ کے ساتھ یا باقرہ کے ساتھ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سیبہ کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیتے تم باہم خوش ہوتے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں، کوئی 6-7 بہنیں تھیں ان کی، اور وہ ساری بچیاں ہیں، تو اگر میں آگے بھی بچی لے کر آتا، لڑکی لے کر آتا، وہ بھی ان کی طرح نہ تجربہ کار ہوتی، تو میں کچھ بڑی عمر کی عورت کے ساتھ میں نے شادی کر لی
تاکہ وہ میری بہنوں کی صحیح کفالت اور تربیت کر سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر خوش ہو گئے، تو یہ انہوں نے ایک دانشمندی کا جو ہے کیا۔ تو اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے قریب کے صحابی اور نبی علیہ السلام کو شادی کا علم نہیں ہے۔ موت کے معاملے میں، نکاح اور شادی کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں زیادہ تکلفات وہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں شادی ایک مصیبت ہوتی ہے اور طلاق اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، پھر تو دو خاندانوں کی اب دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ تو اس لیے ہے کہ اگر شادی آدمی کر لے، جوڑ نہ ہو، تو اللہ پاک نے جدائی کا رستہ بتائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، نکاح کے موقع پر تحفہ دیا جاتا ہے، مہر کے علاوہ بیوی کو تحفہ دیا جاتا ہے، جوڑا کپڑے دیے جاتے ہیں اس کو۔ اور ہمارے معاشرے میں جس تناظر میں طلاق دی جاتی ہے تو اس میں تو گولی مارنے کے پر اتر آتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر اس حالت میں کوئی مرد اپنی بیوی کو ہدیہ تحفہ دے کہ میں نے طلاق دی، یہ تحفہ منظور کرو، اس کے منہ پر مار دے گی کہ کام بہت اچھا کیا، آگے سے تحفہ بھی دیتے ہو۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ طلاق تب دی جاتی ہے جب انتہائی نوبت آ جاتی ہے، تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا گولی مارنے کی اور یا طلاق دینے کی۔ تو جو ہے وہ کچھ لوگ گولی مار دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ طلاق کا مقصد کیا ہے کہ آدمی سوچے کہ مرد کا مزاج، عورت کا مزاج ایسا ہے جو آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ ایک تو عارضی عبوری باتیں ہوتی ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں، اور ایک فطری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل حل ہوتی ہیں۔ اور عقل مند آدمی، مرد کو اللہ پاک نے اس لیے طلاق کا اختیار دیا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے سوچنے کی توفیق دی ہے کہ وہ سوچے کہ گزارا چل سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں چل سکتا تو وہ ٹھنڈے دماغ سے، آرام اطمینان سے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر مار کٹائی کے، طہارت میں، جب حیض گزر جائے، طہارت کا زمانہ ہو، تو صرف ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولے، پھر 1 مہینے تک مزید سوچتا رہے کہ رجوع کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر نہیں کرنا تو ایک اور طلاق دے دے یا بس خاموش رہے۔ 3 مہینے اس طرح گزر جائیں۔ اگر 3 مہینوں کے دوران بیچ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، عورت رائے راست پر آ جائے، مرد کی بات مان لے اور مرد بھی حق پر ہو، ناجائز پر نہ ہو، تو اس صورت میں وہ رجوع کر لے، ورنہ اس کو برقرار رکھے۔ اگر عدت گزر بھی جائے، پھر بھی ان کا آپس میں نکاح کا ارادہ ہو، بیچ میں سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، پھر ان کو صرف تجدید نکاح کرنا ہوگا، حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی، تجدید نکاح سے کام چل جائے گا۔ تو شریعت نے تو بہت آسان طریقہ رکھا ہے، طلاق کے لیے بھی، نکاح کے لیے، شادی کے لیے، بیٹے کی شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔